اب ہمارے یہاں ایک عرف بنا دیا گیا ہے کہ اصلاحی تقریر کا مطلب یہ ہے کہ جس میں عقیدے کی بات نہ ہو. بھائی اگر عقیدے کی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر اصلاح کس چیز کی ہوگی؟ عمل تو بعد میں ہے نا، پہلے تو عقیدہ ہے. بغیر عقیدے کے کوئی عمل بندے کو فائدہ نہیں دیتا. اگر ساری زندگی بندہ نمازیں پڑھتا رہے اور عقیدہ درست نہیں تو اس کو کوئی نماز فائدہ. میاں صاحب نے فرمایا کہ یہ کتاب میں اس لیے لکھ رہا ہوں، میری شرعی ذمہ داری ہے. حدیث شریف جو میں نے خطبے میں پڑھی، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں لکھا ہے اس حدیث کو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ان سے مروی ہے، اذا ظہرت البدع ولعن آخر هذه الامه اولها. ایک وقت آئے گا جب بدعت ظاہر ہوگی. حضور کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک وقت آئے گا جب بدعت ظاہر ہوگی. اور وہ بدعت کیا ہے؟ اب آج آپ سننے کہ جس چیز کو اب لوگ بدعت کچھ کہہ رہے ہیں، نئے لوگ جو ہیں، نئے عقیدوں والے، نئی نماز والے، جس چیز کو بدعت کہتے ہیں. مثلا آج شب برات ہے، شب معراج ہے. ہمارے یہاں مسلمانوں کی مساجد میں اجتماعی طور پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ نفل پڑھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. بھائی کیا پڑھنا بدعت ہے؟ نماز پڑھنا. دروشی پڑھ لیں اکٹھے ہو گئے تو کیا کہتے ہیں؟ بدعت ہے. بھائی کیا بدعت ہے؟ درود پڑھنا بدعت ہے. نماز کے بعد کلمہ شریف پڑھ لیں. ہمارے مسلمانوں میں رائج ہے کہ وہ نماز کے بعد اونچی آواز سے کیا کرتے ہیں؟ کلمہ شریف پڑھتے ہیں. عام طور پر معمول ہے. کچھ لوگ وہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو بدعت ہے. بھائی کیا بدعت ہے؟ کلمہ پڑھنا. نماز کے بعد دعا مانگ لیں تو کیا کہتے ہیں؟ بدعت ہے. بھائی کیا بدعت ہے؟ دعا مانگنا بدعت ہے. نماز پڑھنا بدعت ہے، دعا مانگنا بدعت ہے، درود پڑھنا بدعت ہے اور کلمہ شریف پڑھنا بدعت ہے. اگر یہ ساری چیزیں بدعت ہیں تو پھر سنت کس کا نام ہے؟ یعنی یہ اصل میں جو پیر صاحب بھی جس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں اور جسے ہمیں نبھانا چاہیے، ہمارے لوگوں کو، اہل علم کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ بہت ہو گئی ہیں روایتی تقریریں اور بہت ہو گئے ہیں روایتی معاملات. اب ضرورت ہے عملی کام کی. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ بدعت ہے. ایک مولوی صاحب ہیں اہل حدیث حضرات کے، قاری خلیل صاحب، جیو نیوز میں بھی آتے ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت کے پروگرام میں وہ آتے تھے، مشہور ہوئے وہاں سے. ان کا میں نے کلپ سنا، آپ بھی دیکھیے گا، موبائل آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور دیکھیے گا. وہ اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں، اپنے مولویوں کو، اہل حدیث حضرات کو، کہ یار تم لوگ نماز کے بعد دعا مانگ لیا کرو. کیا کرو؟ دعا مانگ لیا کرو. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بندے خراب ہو رہے ہیں. بھائی ایک بندے نے مجھے واقعہ سنایا، وہ بتا رہے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ نماز پڑھی، بندہ کوئی نیا نیا وہابی ہوا، بابا اہل حدیث ہوا، اس نے مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، اہل حدیث مولوی صاحب کے پیچھے. جیسے ہی سلام پھیرا، بابا جی نے کہا جی دعا کرو. جی اب بابے کو تو پرانی عادت پڑی ہوئی تھی دعا مانگنے کی. تو بابے نے کیا کہا؟ مولوی صاحب دعا کرو. تو مولوی صاحب نے کہا کیا بھائی بابا جی دعا مانگنا بدعت ہے. دعا مانگنا کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. تو بابے میں ابھی رنگ باقی تھا نا تھوڑا بہت. تو بابے نے کہا بھائی وہ بھابیو میں تو سمجھتا تھا بھائی، پنجابی میں بتاؤں، بابے آخیا بھائی بھابیوں میں تو سمجھتا تھا بھائی تسی غیر اللہ کو نہیں منگتے. میں نے اج پتہ چلے بھائی تسی اللہ کو بھی نہیں منگتے. حضرت میں نے اج پتہ چلے بھائی تسی اللہ کو بھی نہیں منگتے. میں نے اس پر کہا، میرا جملہ فقیر کا، کہ یہ عجیب مذہب ہے یار کہ حبیب اللہ سے مانگو، ولی اللہ سے مانگو تو شرک ہو جاتا ہے. ان کے مذہب میں حبیب اللہ سے مانگو صلی اللہ علیہ وسلم، ولی اللہ سے مانگو تو شرک ہو جاتا ہے، اور اللہ سے مانگو تو بدعت ہو جاتا ہے. سمجھ آئیے آپ؟ یہ بدعت نہیں جسے یہ بدعت کہتے ہیں. نماز پڑھنا، نماز آپ نفل جب بھی پڑھیں، نفل پڑھے جاتے ہیں نا، تو نفل پڑھنے کے لیے کسی وقت کی قید نہیں. جہاں پہ منع ہے شریعت نے بتا دیا ہے. مکروہ اوقات قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، مجھے تعارف کروایا گیا، بڑی خوشی ہوئی. حضرت علماء کرام تشریف فرما ہے. آپ سنتے رہتے ہیں کہ کون کون سے وقت ہیں جہاں پہ نفل ہے. جس وقت میں تو جہاں پہ منع سے بتا دیا کہ بھائی نہیں پڑھنے. اب شب برات میں پڑھیں تو بدعت کیوں ہو جاتی ہے بھائی؟ شب معراج میں پڑھیں تو بدعت کیوں ہو جاتی ہے بھائی؟ کیا رات کو مسجد میں نفل پڑھنے کی ممانعت ہے؟ تو کہتے ہیں جی مخصوص نہیں کرنا. میں نے کہا آپ تو سارے کام مخصوص کرتے ہو. جیل میں ایک دن واپس گیا، بڑے لمبے سفر سے، ہمارا 7 دن کا دورہ تھا ملتان کے علاقے میں. تو ہم واپس جب آئے تو جیل شہر میں ہم داخل ہوئے تو دائیں بائیں میں نے دیکھا جھنڈے لگے ہوئے تھے، 5 رنگوں والا جھنڈا. قاضی مظہر حسین صاحب چکوال والے تھے، ان کے والد صاحب سنی تھے، عالم دین تھے، مولانا کرم الدین دبیر صاحب. تو ان کی جماعت ہے، دیوبند حضرات ہیں، ان کا مدرسہ ہے جامعہ حنفیہ کے نام سے. میں نے ڈرائیور سے پوچھا، لڑکا وہ طالب علم تھا ہمارا جو چلا رہا تھا، یار یہ جھنڈے کیسے ہیں؟ اس نے کہا یہ 8 سال لگتے ہیں. یہ اس دفعہ انہوں نے کچھ زیادہ لگائے ہیں، پہلے کم تھے اپنے لگاتے، اس دفعہ پورے شہر میں لگائے ہیں اور یہ ہر سال لگاتے ہیں. ہم نے پوچھا بھی کیا ہے؟ میں نے کہا گاڑی لے چلو. ہم وہاں پہ گئے، جو بندے پھیر رہے تھے ان سے پوچھا بھائی یہاں آج کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ختم بخاری ہے. آج کیا ہے؟ تو ختم بخاری پہ یہ تقریب ہو رہی ہے. پورا انہوں نے جلوس نکالا، جھنڈے بھی لیے، لنگر بھی کھلایا، مولوی بھی بلائے، نعتیں بھی پڑھی اپنے حساب سے. بڑی احتیاط سے نعت پڑھتے ہیں نا، پڑھنا لگ پہ نہیں لیکن احتیاط ہے. تھوڑا جھاکا کھل گیا اور بھی کھل جاسی انشاءاللہ. سارے واپس آئیں گے، رہے گا کوئی بھی نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تھوڑے کو تو بڑا آسان حال ہے، تو یہ لحاظ کرو. بات سمجھ آئی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پوچھا یار یہ ختم بخاری ہے کس وجہ سے؟ کہتے ہیں امام بخاری کی کتاب کا ختم ہے. تو میں ٹھیک ہے
کچھ دن بعد پھر میں دیکھا وہاں پہ ہمارے ہاں اہل حدیث ہیں، سامنے مدرسہ بالکل ہمارے ادارے کے سامنے جامعہ عصریہ، وہاں بھی جھنڈے بھی لگے ہوئے تھے، اسی طرح تقریب ہوئی، لنگر بھی، مہمان بھی، جلسہ بھی، جلوس بھی، ٹائم طے کیا سارا، بھائی تاریخ ہوگی، اشتہار بھی لگا، لنگر نہیں لگا، کھانا کھلائیں گے ابھی بعد میں، یعنی ساڑھے لفظ تو چڑھے صرف۔ میں نے بھی پوچھا وہاں بھی، بھائی کیا ہے بھائی آج؟ کہتے ہیں ختم بخاری ہے۔ میں نے کہا کمال ہے، یہ عجیب بات ہے کہ جس امام بخاری کے نام کا ختم ہو سکتا ہے، امام بخاری ہمارے امام ہیں، ہمیں مسئلہ نہیں، میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں ہمارا اختلاف امام بخاری سے نہیں ہے، امام بیماری سے ہے، بخاری سے بیماری سے ہے۔ تو میں نے کہا یار امام بخاری کے نام پر جھنڈا بھی لگ سکتا ہے، جلوس بھی ہو سکتا ہے، جلسہ بھی ہو سکتا ہے، لنگر بھی ہو سکتا ہے، مولوی بھی بلایا جا سکتا ہے، اشتہار بھی لگا جا سکتا ہے، دن بھی مقرر ہو سکتا ہے، اسپیکر بھی لگ سکتا ہے، امام بخاری کے نام پر سب کچھ ہو سکتا ہے، اور جس کا امام بخاری کلمہ پڑھتے ہیں اس کا جلسہ نہیں۔ امام بخاری کا نام کیا ہے؟ محمد، کیا نام ہے؟ محمد ہے۔ تو میاں صاحب نے کہا بھائی اے محمد ٹھگ محمد، اے محمد چور، جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہو۔ عجیب بات ہے یار، یہ کیسا عقیدہ لوگوں نے بنایا، یہ کیسا نظریہ اسلام کے اندر انجیکٹ کیا کہ جس میں انکار ہی انکار ہے، جس میں کیا ہے؟ انکار ہی انکار ہے، اور باقی سب کچھ ہے، لیکن حضور کی باری آتی ہے تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔